السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو HP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد وظیفہ کیو HP TV چینل بنانے کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ، خواتین اور حضرات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، جب بھی اسے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، پریشانیاں ہوں، ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو ان کو علاج کے لیے آپ قرآنی آیات پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بڑی قوت رکھی ہے اور قرآن کو حکیم بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو ہماری جب بھی دکھ، تکلیف اور پریشانی ہے تو مسلمانوں کو ایک دائرہ لگا کر بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر اس دائرے سے باہر نکلو گے تو اسلام سے دوری ہو جائے گی، اور کفریہ کلام پڑھیں گے، شرکیہ کلام پڑھیں گے تو اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ جب آپ دکھ تکلیف میں کسی کو پکاریں گے، جیسے کہ اسماعیل جوگی کے ہدے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مثلاً کہ قرآن سے ہٹ کر ہیں، دعاؤں سے ہٹ کر ہیں، یعنی کہ ہم نے جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، تو اللہ ہی کارساز ہے، اور تکلیفیں بھی اللہ دیتا ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ مصیبتیں بھی آزمائش کے طور پر اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو تاکہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اللہ کو پسند ہے معافی مانگنا۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت بڑی لمبی چوڑی لائن لگی ہوتی ہے ایمبیسیوں کے مین گیٹ کے اوپر، اور لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے ویزے نہیں لگتے، اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے باہر چلے جائیں۔ غربت کی وجہ سے جا رہے ہیں، شادیاں کرا کر جا رہے ہیں، اور جناب علی بزنس مین وہاں پر باہر ملکوں میں جا رہے ہیں، لیکن رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، میں کیا کروں۔ ہم نے بہت تحقیقات کی ہیں، جس طریقے سے انسان حسد کر کے انسان کے اوپر سحری علوم کرواتا ہے، اس طرح شیاطین بھی حسد کر کے اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ وہ نظر بد جو ہے وہ بھی انسان کو قبر کے منہ تک پہنچا دیتی ہے، اور حسد جو ہے وہ بھی جو ہے انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی، اور شیاطینی قوتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر انسان کی دشمن ہیں، مسلمانوں کی خاص کر کے، اور تکلیف دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ اور جناب اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا کہ باتھ روم میں جاتے وقت دعا پڑھا کریں، کیونکہ خبیث جن اور جنیاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں جو بندے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کپڑے بدلتے وقت بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں ہوگی، ورنہ شیاطینی قوتیں، جناتی قوتیں عاشق ہو جاتی ہیں جسم کو دیکھ کر۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں قاری حامد پیا سلسلہ چشتی نظامی سے وابستہ ہوں، خلیفہ ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والے مرد اور خواتین حضرات کو اچھی بات بتا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ کر اصلاح پائیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو ہم وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں، اور جتنا دنیا کے اندر علماء حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، عامل حضرات ہیں، پیر حضرات ہیں، وہ سب جو ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اول آخر 11 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں یا جو وظیفہ کر رہے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے اول آخر درود 7 لگانا بڑا ضروری ہے۔
لیکن میں چشتی نظامی سلسلے سے وابستہ ہوں. جو میں نے اپنی تحقیقات کی ہیں کہ جب آپ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو شیطانی شر اور انسانی شر دونوں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. تو اس شر سے تو پہلے آپ نے بچنا ہے نا. اس شر سے بچنے کے لیے آپ کو پہلے وہ دعا پڑھنی پڑے گی جو شیطان کے شر سے بچائے. تو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے خبیث جنوں اور جنیوں سے دفاع کے لیے. تو وظیفے سے پہلے آپ اسے 21 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ میدان صاف ہو جائے. جہاں پر آپ بیٹھے ہیں شیطانی قوتیں وہاں سے بھاگ جائیں، تاکہ آپ کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائے، کوئی چیز آپ کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے. کیسی کام کی بات بتا رہا ہوں؟ سمجھنے والا بندہ سمجھ جائے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں. پیر حضرات، خلیفہ حضرات، خطیب حضرات، مولوی حضرات جو وظائف بتاتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے. میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو بات سمجھا دی. اب ویزا نہیں لگتا، رکاوٹیں بہت ہیں. تو پہلی رکاوٹ تو ہم نے دائیں بائیں کر دی، یعنی سرکش شیطان خبیث جنات جننیوں سے ہم نے تو دعا پڑھ کے رستہ صاف کروا لیا. اب تو رستہ صاف ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اور وظیفہ پڑھنے کے بعد، یعنی کہ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے 121 مرتبہ سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورت پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ نے بغیر بسم اللہ کے 121 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے. تو اول آخر آپ نے درود پڑھ لیا. تو آپ کیا کریں کہ اس کو بارگاہ الہی میں اس وظیفے کو پیش کریں کہ یا اللہ، میں نے جو قرآن پڑھا ہے، یا اللہ یہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول و مقبول فرما. یا اللہ جو میں نے درود پڑھا ہے وہ درود میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچا دے. دیکھیں درود کو اٹھانے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ درود شریف کو اٹھا کے لے گیا، میں آپ سے مخاطب ہوں. پھر میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرشتہ درود شریف کو اٹھا کے لے گیا. تو آپ جب درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف کو فرشتے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور رحمت بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ اقدس پر اللہ پاک جو ہے رحمت بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ محبتیں ہیں. جو محبت کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تو میں یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بہت سارے بندوں کو میں نے بتایا. پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ جو ٹیلی فون پر مجھ سے مخاطب ہیں یا واٹس ایپ پر میرے سے رابطہ کرتے ہیں، میں نے انہیں یہ وظیفے بتائے. یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے اس کے اندر. اور اللہ پاک جب آپ رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فتح اور کامرانی عطا فرما، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھا ہوا ہے، تو دعا جو ہے وہ رستے میں کھڑی نہیں ہوئے گی، ڈائریکٹ رب العالمین کے پاس پہنچ جائے گی. فریادیں جب رب کے پاس پہنچتی ہیں، یاد رکھیں جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو رب آپ کو سن رہا ہوتا ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی بعض ٹائم، لیکن وہ آپ کے گناہ ہی اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے کہ اس گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب العالمین کا ورد کرنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.